بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ غیبت امام علیہ السلام میں جو ذمہ داری اور وہ ذمہ داری تمام مومنین کے سر پر ہے، صرف علماء کے سر پر نہیں ہے، وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، یہ ان کی خاص شفقت ہے اس امت پر۔ لیکن بہرحال ہر ایک کا فرض ہے، ہر والدین ان کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اس زمانے میں کہ جو زمانہ غیبت ہے تیار کریں کہ جب مولا ظہور فرمائیں تو یہ بچے اس دین سے بھی آشنا ہوں، اپنی ذمہ داریوں سے بھی آشنا ہوں۔ اور یہ ایک دو دن کی تربیت سے نہیں ہوتا ہے، یہ مسلسل آہستہ آہستہ تربیت کا حصہ ہے۔ جب سرکار ختم مرتبت ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ خالی نہیں ہے۔ ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میں دامن اہل بیت ہے۔ تو یہ مختلف جو مدارس ہیں جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور صرف قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی جاتی، ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ان بچوں نے وہ تقاریر کی، تلاوت کلام پاک کے علاوہ تقاریر کی کہ جس میں انہوں نے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے، جس میں انہوں نے واقعہ کربلا کے بارے میں بیان کیا۔ تو یہ سب ان کی تربیت کا حصہ ہے، اور ہمیں علماء کی، اور خاص طور پر کیونکہ یہاں اس ادارے میں یہ تقریب ہو رہی ہے، مولانا قاصد حسین چانڈیو صاحب اور مولانا سجاد صاحب کہ جو اس سب کو ڈیل کرتے ہیں، مولانا عمران صاحب، اس کے علاوہ سرپرستی رہتی ہے قبلہ ذوالفقار کاظمی صاحب کی، گل حسن صاحب کی، جروار صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، دامن علی چانڈیو صاحب ہیں وغیرہ، تو اس علاقے میں ان کی خدمات ہیں۔ ایک بات میں ضرور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بہت سے والدین ہوتے ہیں کہ جب یہ تقریب نزدیک آتی ہے اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا بچہ انرول ہو جائے تاکہ وہ اس تقریب کے اندر بس شریک ہو جائے۔ تو دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے کہ پورے سال میں اس بچے کی تربیت کریں، یہ صرف 10 دن 15 دن 1 مہینے کی بات نہیں ہے، پورے سال جو تربیت ہے، ہر روز کی جو تربیت ہے، وہ شخصیت میں نکھار لے کر آتی ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہاں جو بچی ابھی تقریر کر رہی تھی، ہمارے برادر سجاد کی جو صاحبزادی، تو میں وہاں تذکرہ کر رہا تھا گل حسن صاحب سے کہ اس بچی کا آپ تلفظ دیکھیے۔ اب وہ اردو زبان اس کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری یہ بتا رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ بچی بظاہر گھر کے اندر اردو زبان نہیں بولتی ہے، اس قدر زیادہ صحیح تلفظ کے ساتھ اس نے ادا کیا۔ میں خود کیونکہ کالج سے وابستہ ہوں اور میں دیکھتا رہتا ہوں اردو کے جو اساتذہ ہیں، ان کی یوں سمجھ لیجئے یہی ایک پرابلم اور مشکل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں وہ اس قدر غلط اردو بولتے ہیں کہ بس وہ تقریر تو کر جاتے ہیں مگر ان کو لفظوں کی جو نشست و برخاست ہے کس طرح اس کو ادا کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی محنت ہے، اس ادارے کی بھی محنت ہے اور گھر کی بھی محنت ہے کہ ان بچوں کو اس طرح سے تیار کر رہے ہیں، اور اس کا اثر انشاءاللہ آگے نظر آئے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے نہ صرف یہ کہ اس بابرکت اور پر رونق محفل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، بلکہ قبلہ نے کچھ کہنے کی بھی مجھے یہاں بلایا گیا اور کچھ اظہار خیال میں نے کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ ادارہ اور اس طرح کے تمام ادارے روز افزوں ترقی کریں، اور جتنی ہماری یہ ملت ہے، اس ملت کے جتنے بچے ہیں، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام تعلیمات کو حاصل کریں تاکہ ہم اس زمانے میں، یہ ہمارا زمانہ انشاءاللہ اللہ کرے گا، اور ہم تو بہرحال ایک مومن کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم اسی دور میں ہیں جو امام علیہ السلام کے ظہور کا دور ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اگر ان سے ملحق ہوں گے تو ہم
شرمندہ نہیں ہوں گے، انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کہ اس زمانے میں ہم نے ان بچوں کو تیار کیا ہے اور معرفت اہل بیت علیہم السلام کی طرف کوشش کی ہے. اور یہ کوشش وہ ہے کہ جب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں آگے تو اللہ کی طرف سے وہ توفیقات حاصل ہوتی ہیں کہ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، اس کی طرف سے توفیقات کے ذریعے 10 قدم ہم آگے بڑھتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد والی. پروفیسر جہاں جعفری صاحب کو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. خدا ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.